کہ اللہ رب العزت والجلال نے اس امت کو جو کلام دیا اور اس امت کو جو کتاب اللہ رب العزت والجلال نے دیا ہے وہ کسی اور امت کو اور نہ کسی اور نبی اور رسول کو ملا. یہ صرف خصوصیت ہمارے نبی جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اور آپ کی امت کی ہے کہ پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات اقدس پر اللہ رب العزت والجلال نے قرآن کریم جیسی کتاب کو نازل فرما کر کے کتابوں کا سلسلہ ختم کر دیا، منقطع کر دیا اور فرما دیا جب تک یہ چاند رہے گا، جب تک یہ سورج رہے گا، یہ آسمان رہے گا، یہ زمین رہے گی، جب تک شجر و حجر رہیں گے، جب تک کہ چاند کی روشنی آتی رہے گی اور سورج کی کرنیں پھیلتی رہے گی، جب تک کہ بڑے بڑے پہاڑوں کو روئی کے گالوں کی طرح نہ اڑا دیا جائے اور قیامت آ جائے گی. قیامت سے پہلے بھی اور قیامت کے بعد بھی اللہ رب العزت والجلال نے اس کتاب کو، اس کلام کو آخری کلام بنایا اور آخری کتاب کے طور پر نازل فرمایا. اور یہ کتاب جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات اقدس پر نازل فرما کر کے قیامت تک کے لیے اس امت کے لیے دستور حیات بنا دیا، ہدایت کا ذریعہ بنا دیا کہ آدمی اگر ہدایت حاصل کرنا چاہے تو اسی کتاب کے ذریعے سے، اسی کلام کے ذریعے سے، اسی قرآن کے ذریعے سے، قرآن کو چھوڑ کر کے اگر کوئی آدمی دوسری کتاب سے ہدایت پانا چاہے وہ نہیں پا سکتا، وہ نہیں پا سکتا ہے. اللہ رب العزت والجلال نے اس امت کو اتنی بڑی نعمت یہ قرآن کریم کی شکل میں اللہ نے دیا. اور دوسری نعمت جو اس امت کو اللہ رب العزت والجلال نے جو دیا ہے وہ پیارے آقا جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جیسا نبی اور رسول. اللہ نے جو نبی اور رسول ہم سبوں کو دیا ہے وہ کسی اور امت کو نہیں ملا، کسی اور امت کو نہیں ملا. اللہ نے ہمارے نبی کو امام الانبیاء بنایا، معراج کا دلہا بنایا، خاتم النبیین والمرسلین بنایا، ختم نبوت کا مہر اللہ رب العزت والجلال نے پیارے آقا جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات اقدس پر لگایا. ایسا نبی اور رسول اللہ رب العزت والجلال نے کسی اور امت کو نہیں دیا. اس سے کیا پتا چلا؟ اب اس سے پتا چلتا ہے کہ جب ہم اللہ اور اللہ کے رسول کو لے کر کے زندگی گزاریں گے تبھی ہم کامیاب ہیں. اگر اللہ اور اللہ کے رسول کے طریقے سے اور اللہ اور اللہ کے رسول کے فرمان سے ہٹ کر کے اگر ہم زندگی گزاریں گے تو ہم کامیاب نہیں ہو سکتے. ہر آدمی چاہے وہ بڑا ہو یا چھوٹا، لمبا ہو ناٹا، گورا ہو کالا، عورت ہو مرد، چاہے وہ کسی بھی ملک کا رہنے والا ہو، ہر آدمی یہ چاہتا ہے کہ ہم کامیاب ہو جائیں. ہر آدمی چاہتا ہے کہ ہم کامیاب ہو جائیں. اگر کوئی آدمی تجارت کے لائن سے جڑا ہوا ہے وہ کبھی نہیں سوچے گا کہ ہمارے تجارت میں نقصان ہو جائے. کسان کبھی نہیں سوچے گا کہ ہم کھیتی کر رہے ہیں تو ہم کو نقصان مل جائے، ہم نقصان اٹھا لیں، کبھی نہیں سوچے گا. جو آدمی جس لائن سے جڑا ہوا ہے وہ کبھی گوارا نہیں کرے گا کہ اسے کسی چیز کا نقصان پہنچ جائے. کسی چیز کا نقصان پہنچ جائے کبھی گوارا نہیں کرے گا. تو ہم اور آپ یہ کیسے گوارا کرتے ہیں کہ ہم دنیا میں بھی جو ہے خسارے میں پڑ جائیں اور آخرت میں بھی تباہی اور بربادی ہمارا مقدر بن جائے؟ کیسے ہم اس کو گوارا کر سکتے ہیں؟ حضرت عقبہ ابن عامر رضی اللہ تعالی عنہ
فرماتے ہیں فقلت من نجات یا رسول اللہ. حضرت عقبہ بن عامر رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ میں نے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھا یا رسول اللہ نجات کیا چیز میں ہے؟ ہر آدمی اس پرفتن دور میں امن و امان چاہتا ہے، چین و سکون حاصل کرنا چاہتا ہے. ہر آدمی چاہتا ہے کہ کسی طرح کی کوئی تکلیف ہم کو نہ پہنچے. ہر آدمی چاہتا ہے عیش و آرام میں رہے. ہر آدمی چاہتا ہے اگر ہم سفر کریں تو سفر کے حوادثات سے، سفر کے مشکلات سے ہم محفوظ رہیں، کسی طرح کی کوئی تکلیف نہ پہنچے. تو حضرت عقبہ بن عامر رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے فقلت من نجات یا رسول اللہ. میں نے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھا یا رسول اللہ نجات کیسے حاصل ہوگی، سکون کیسے ملے گا، امن و امان کیسے ملے گا، کیسے ہم محفوظ رہ سکتے ہیں؟ پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت عقبہ ابن عامر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو 3 باتوں کی وصیت فرمائی. کہا سن لو، اگر زندگی میں اگر ان 3 باتوں پر تم عمل کرو گے تو تمہاری زبان بھی محفوظ رہے گی، تمہاری آنکھ بھی محفوظ رہے گی، تمہارا ہاتھ بھی محفوظ، تمہارا پیر بھی محفوظ، پورا جسم تمہارا محفوظ رہے گا، امن و امان مل جائے گا، نجات پا جاؤ گے، کسی طرح کی کوئی تکلیف نہیں ہوگی. فقال اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اے عقبہ، اے عقبہ املک علیک لسانک، اپنی زبان پر قابو رکھو، اپنی زبان پر قابو رکھو. اب دیکھیے کتنی بڑی نصیحت ہے، چھوٹا سا جملہ ہے. حضور کیا فرما رہے ہیں؟ اے عقبہ املک علیک لسانک، اپنی زبان پر قابو رکھو. یہاں پہ جتنے لوگ بیٹھے ہوئے ہیں یا جہاں تک میری آواز جا رہی ہے، محاسبہ کیجیے اپنی زبان کا، غور و فکر کیجیے کہ آپ کو اپنی زبان پر کتنا کنٹرول ہے، آپ کی زبان کہاں استعمال ہوتی ہے، کیسے استعمال ہوتی ہے. صبح بیدار ہوتے ہیں آپ کی زبان سے کون سا جملہ نکلتا ہے، کون سے کلمات نکل رہے ہیں. شام میں رات میں سونے کے لیے جاتے ہیں، کیا بول کر کے سوتے ہیں. دن بھر لوگوں سے معاملات ہوتے رہتے ہیں، آپس میں ملاقات ہوتی ہے، دوستوں سے ملتے ہیں، والدین سے ملتے ہیں، بھائیوں سے ملتے ہیں، رشتہ دار سے ملتے ہیں، پڑوسیوں سے ملتے ہیں، دوست احباب سے ملتے ہیں، سماج میں زندگی گزار کرتے ہیں، معاشرے میں اپنی زندگی بسر کرتے ہیں. آپ اپنی زبان کا استعمال دیکھیے کہاں کہاں کر رہے ہیں، کیسے کر رہے ہیں، کس انداز پہ کر رہے ہیں. آپ زبان کے غلام ہیں یا زبان آپ کے غلام؟ فرمایا املک علیک لسانک، اپنی زبان پر کنٹرول کرو. مسلمانوں سوچو، صبح ہوتے ہی دن بھر ہر جگہ کا سیر و تفریح کرتے ہو، گھر میں رہتے ہو، گھر سے باہر رہتے ہو، بازار میں رہتے ہو، شہر میں رہتے ہو، کھیت کھلیان میں رہتے ہو. کیا آپ کی زبان محفوظ ہے؟ غیبت آپ کرتے ہیں، چغل خوری آپ کرتے ہیں، دوسرے کی برائی آپ کرتے ہیں، دوسروں پر الزام تراشی آپ کرتے ہیں، دوسروں کے خلاف آپ بولتے ہیں، دوسروں کے خلاف لوگوں کو آپ بہکاتے ہیں. املک علیک لسانک، آپ کی زبان پر کنٹرول کہاں ہے، زبان پر قابو کہاں ہے؟ دوسرے کی برائی آپ کرتے ہیں، دوسروں کی تکلیف کو دیکھ کر کے خوش آپ ہوتے ہیں اور کہتے ہیں ٹھیک ہو رہا، جو ہو رہا ٹھیک ہو رہا. دوسروں کے دکھ درد کو دیکھ کر کے اس کے لیے بددعائیں آپ کی زبان سے نکلتی ہے. مدینہ میں آرام فرمانے والے آقا و مولا جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی کو پڑھیے. مکہ المکرمہ میں جب آپ نے نبوت کا اعلان کیا، پورا مکہ آپ کا دشمن ہو گیا. طائف گئے، طائف والوں نے ظلم و ستم کا پہاڑ توڑ دیا، لہو لہان ہو گئے،
فرشتے آتے ہیں یا رسول اللہ آپ کا حکم ہو تو ان طائف والوں کو دو پہاڑوں کے بیچ پیس ڈالو. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا نہیں میں رحمت بن کر کے آیا ہوں, کسی کے لیے زحمت بن کر کے نہیں آیا. یہ نہیں سمجھ رہے تو کیا ان کے آگے آنے والی نسلیں ہمیں ضرور سمجھیں. کیا پیغام ہے؟ اتنی تکلیف اٹھانے کے باوجود آپ کے پاؤں مبارک پر خون جم چکا تھا, اس کے باوجود پیارے آقا جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کیا فرما رہے ہیں؟ میں رحمت بن کر کے آیا ہوں, کسی کے لیے زحمت نہیں, میں رحمت بن کر کے آیا ہوں. مسلمانوں سوچو, آج لوگ سماج کو توڑنے کی کوشش کرتے ہیں, بھائیوں کو توڑنے کی کوشش کرتے ہیں. آج کہیں بھی کوئی بھی لوگ ہو, آج کوئی اصلاحی باتیں کرنے کے لیے تیار ہے, تو ٹوٹے ہوئے دلوں کو جوڑنے کے لیے تیار ہے, آپس میں مل مل کر زندگی گزارنے کے لیے تیار ہے؟ نہیں ہے. اس کی وجہ اور اس کی بنیادی وجہ یہی ہے کہ ہماری زبان کنٹرول نہیں ہے, ہم زبان کے غلام بن چکے ہیں. املک علیک لسانک, پیارے آقا جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں اے عقبہ ابن عامر, اگر امن و امان چاہتے ہو, چین و سکون چاہتے ہو, تو املک علیک لسانک, اپنی زبان پر کنٹرول کر لو. صبح سے شام تک لوگ جھوٹ پہ جھوٹ, جھوٹ پہ جھوٹ, جھوٹ پہ جھوٹ, جھوٹ پہ جھوٹ بولتے ہیں. آپ تو معلوم ہے کہ جھوٹ بولنا کتنا بڑا گناہ ہے. قرآن کہتا حفاظ کرام تشریف فرما علماء کرام ہیں. بعض لوگ کہتے ہیں ارے مولانا تسلیم تو ایسا ہے ایسا ایسا, ان کی باتوں پر کیا عمل کر, چھوڑ دے مولانا تسلیم کو. ہم نہیں کہتے, تو علماء کرام ان سے پوچھئے. قرآن کیا کہتا فَاجْتَنِبُوا الرِّجْسَ مِنَ الْأَوْثَانِ وَاجْتَنِبُوا قَوْلَ الزُّورِ. صرف بتوں کا پوجا کرنا ہی یہ گناہ کبیرہ نہیں ہے میرے بھائی, اس کے ساتھ ساتھ جھوٹ بولنا بھی گناہ کبیرہ ہے. اللہ رب العزت والجلال کہتا ہے بتوں کی عبادت مت کرو, وَاجْتَنِبُوا الْأَوْثَانِ, بتوں کی عبادت سے, بتوں کی پوجا کرنے سے اپنے آپ کو بچاؤ. وَاجْتَنِبُوا قَوْلَ الزُّورِ, جھوٹ بولنے سے بھی بچو, جھوٹ بولنے سے بھی بچو. لیکن یا نبی ہر پل نظروں میں مدینہ ہے. کتنا جھوٹ بولتے ہیں. مدینہ یاد رکھیے, جس معاشرے کے اندر اور جس گھر کے اندر جھوٹ بولی جائے گی اور جھوٹ پر اگر کاروبار ہوگا, جھوٹ پر اپنے اگر روزی روٹی چلاؤ گے, جھوٹ پر اگر اپنا شکم بھرنا چاہو گے, یاد رکھو حلمی مزید حلمی مزید حلمی مزید کے نعرے لگاتے رہو گے, یہ شکم اور پیٹ نہیں بھرے گا. اور یہ کرامن کاتبین یعلمون ما تفعلون, ان الابرار لفی نعیم وان الفجار لفی جہیم. یہ کرامن کاتبین جو بیٹھا ہوا ہے نامہ اعمال کو لکھنے کے لیے, وہ ہمارے اعمال صالحہ لکھنے کے بجائے اعمال بد لکھتا رہے گا. اور اعمال بد لکھتے لکھتے ہمارا رجسٹر, ہماری رجسٹر اور ہمارے نامہ اعمال پر ہو جائے گا, پر ہو جائے گا. میرے بھائی, اگر کوئی کہے کہ کان لے کے بھاگ گیا تو کوا کو دیکھو گے یا پہلے اپنے کان کو دیکھو گے؟ کان کو دیکھو. سوچو, اللہ نے عقل سلیم اسی لیے دیا ہے, غور و فکر کرو, سوچو کیا صحیح ہے, کیا غلط ہے, کیا کرنے کے لائق ہے, کون سا عمل کرنا چاہیے اور کون سا عمل نہیں کرنا چاہیے. اسی لیے فرمایا املک علیک لسانک, اس زبان کا لتھڑا تھوڑا سا ہے لیکن اسے قابو میں رکھو, اسے قابو میں رکھو. اور آگے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا
اے عقبہ ابن عامر ولیسعک بیتک، آپ جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں اے عقبہ جہاں تک ممکن ہو سکے اپنے گھروں میں زیادہ وقت گزارو۔ کیا فرمایا؟ اپنے گھروں میں زیادہ وقت گزارو۔ یہ نہیں کہا کہ تم تجارت مت کرو، یہ نہیں کہا کہ تم تعلیم حاصل مت کرو، نہیں، تجارت بھی کرنی ہے، تعلیم بھی حاصل کرنی ہے، کھیت کھلیان بھی جانا ہے، ضروریات کے سامان بھی پورے کرنے ہیں، اپنی ضروریات کو بھی پوری کرنی ہے۔ تمام کاموں سے اگر ہم فارغ ہو جائیں تو ہمیں کیا کرنا چاہیے؟ اپنے گھروں میں رہنا چاہیے۔ اپنے گھروں میں رہنا چاہیے۔ ہم اگر کام کے لیے گھر سے باہر نکلے، ہمارا کام پورا ہو جائے تو ہم سیدھے گھر لوٹ جائیں۔ جب آپ گھر میں رہیں گے تو گھر میں آپ کی ماں بھی ہے، گھر میں آپ کے باپ بھی ہیں، گھر میں آپ کی بیٹی بھی ہے، گھر میں آپ کی بیوی بھی ہے، گھر میں آپ کی بہو بھی ہے، اور دوسرے لوگ ہیں، بھائی بھی ہیں، بیٹے بھی ہیں۔ وہاں آپ کوئی بھی بات کریں گے تو سوچ سمجھ کر کے کریں گے۔ اپنی ماں کو گالی نہیں دے دیں گے، باپ کو گالی نہیں دے دیں گے، اور بیوی پر اگر غصہ آ جائے تو کم از کم اپنے بیٹے اور بیٹیوں کا لحاظ کرتے ہوئے بھی آپ اپنے غصے پر قابو رکھیں گے، وہاں اپنے بیوی کو گالی نہیں دیں گے۔ اسی لیے فرمایا وَلْيَسَعْكَ بَيْتُكَ، ساری ضروریات جب تمہاری پوری ہو جائے تو اپنے گھروں میں زیادہ وقت دو۔ جب تم اپنے گھروں میں زیادہ وقت دو گے تمہاری اولاد نہیں بگڑے گی، تمہاری اولاد تمہارے نافرمان نہیں ہوگی، تمہاری اولاد کے نمازی نہیں ہوگی، تمہاری اولاد تمہارے آنسو کو نہیں دیکھے گی۔ آج کرتے کیا ہے؟ پنجاب گئے تو 1 سال 2 سال پہ آئیں گے، بدیش گئے تو 3 سال 2 سال پہ آئیں گے، آئے کبھی یہاں کا سفر، کبھی یہاں کا سفر، کبھی یہاں کا سفر۔ ارے آپ کے اولاد کے دل میں آپ کی عظمت اور آپ کی محبت بیٹھی ہی نہیں، کل وہی اولاد بڑی ہوگی، وہ کیا آپ کو باپ اور ماں سمجھنے کے لیے تیار ہوگی؟ کیا سمجھے گی وہ؟ گھروں میں رہیے گا، آپ کی اولاد نہیں پڑھے گی تو آپ پڑھنے کا حکم دیجیے گا۔ آپ کی اولاد بدماشی کرے گا، آپ اسے صحیح تربیت کیجیے گا اس کی۔ اسی لیے فرمایا وَلْيَسَعْكَ بَيْتُكَ، عقبہ ابن عامر جہاں تک ممکن ہو سکے تم اپنے گھروں میں زیادہ رہو۔ آج دیکھ لیجئے، آج 10 سال 11 سال 12 سال 15 سال 20 سال کے نوجوان کیا کرتے ہیں؟ وہ 11 بجے رات تک اور 12 بجے رات تک گھر چھوڑ کر کے روڈوں اور سڑکوں پر کیوں وقت گزار رہے ہیں؟ اس کے ذمہ دار وہ وقت گزارنے والے نوجوان نہیں ہیں، اس کے ذمہ دار ہم اور آپ ہیں، اس کے ذمہ دار ہم اور آپ ہیں۔ ہونا تو یہ چاہیے کہ ہماری اولاد 5 وقتہ نمازی ہو، نماز پڑھے، اگر وہ پڑھنا اسے ہے تو وہ پڑھائی کرے، یا نہیں وہ آرام سے سو جائے۔ اسی لیے فرمایا نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیم ہے کہ عشاء کی نماز سے فارغ ہو کر کے تم لہو و لعب میں مت پڑھو، بلکہ نماز سے فارغ ہونے کے بعد اگر کوئی کام نہیں ہے، اگر پڑھنے پڑھانے کا معمول نہیں ہے تو آرام